پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. مصطفیٰ کمال سابق میئر کراچی ایم کیو ایم کے نمائندہ کی حیثیت سے پریس کانفرنس کر رہے ہیں. ہمارے پاس حنیف عباسی صاحب بھی بیٹھے ہیں پی ایم ایل این کی طرف سے, اور سینیٹر مولا بخش چانڈی صاحب پیپلز پارٹی کی طرف سے موجود ہیں. دونوں کا دوبارہ میں مشکور ہوں. حنیف عباسی صاحب, ابھی مصطفیٰ کمال صاحب نے جو بات کی, دو انہوں نے باتیں کی. ایک تو ذکر کیا انہوں نے کہ مہاجر قوم کی جو پیٹھ ہے وہ دیوار کے ساتھ لگائی جا رہی ہے. یہ جو ایتھنیسائزیشن ہے, کیونکہ مرزا صاحب جو ہیں وہ بھی سندھیوں کے حقوق کے استحصال کی بات کر رہے ہیں, وہ بھی تناظر ذہن میں رکھیے گا. اب یہ جواب جو ہے یہ مہاجر قوم کی حیثیت سے آیا ہے, اور یہ میرا فنڈامنٹل سوال ہے کہ اگر مرکز اس کے اوپر اپنا فیصلہ, سیاسی فیصلہ صادر نہیں کرے گا تو یہی معاملہ چلتا رہے گا. میں بڑی بدقسمتی ہے اس ملک کی طلت کے جس طریقے سے پچھلے چند ماہ سے صدر صاحب سے لے کے وزیر اعظم صاحب سے لے کے ذوالفقار مرزا ہو یا ایم کیو ایم ہو, تمام اس کو زبان کی بات کر رہے ہیں. یعنی اس ملک کو زبان کی بنیاد پہ تقسیم در تقسیم کر دو. یعنی کہ جس ملک کا وزیر اعظم یہ کہہ رہا ہو کہ سرائکیوں کے 64 سال سے حقوق جو ہیں وہ غصب کیے جا رہے ہیں, اور خود وہ اپنے ڈیفنس لاہور میں رہ رہے ہوں, سرائکیوں کے درمیان میں, یا تو ان کے ڈوبتے ہوئے گھروں کے درمیان میں رہ رہے ہوں, تو پھر تو وہ اس چیز کو کلیم کر رہے ہوں, یا اس علاقے سے وہ پاکستان کے وزیر اعظم نہ بنے ہوں, یا اس علاقے سے پاکستان کا کوئی صدر نہ بنا ہو, یا اس علاقے سے پاکستان کا کوئی وفاقی وزیر نہ بنا ہو, کوئی صوبائی وزیر یا وزیر اعلیٰ یا وہاں کا گورنر نہ بنا ہو, سارے لوگ بنے. لیکن کیا کہ آج ہم صرف اور صرف آج اگر مصطفیٰ کمال صاحب کی بھی گفتگو سنیں تو اس کے اندر سے مہاجرت یعنی مہاجر ازم کا جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر پرچار ہو رہا ہے. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں جی ہم اپنے آپ کو لانچ کر رہے ہیں آزاد کشمیر میں, پنجاب میں, خیبر پختونخوا میں, اور بنیاد کیا بناتے ہیں متحدہ, اور جب آپ پہ ضرب آتی ہے تو آپ مہاجر بن جاتے ہیں. خدا کے لیے یہ کھیل جو ہے, اگر کوئی بھی اپنے آپ کو, میں ان کی پاکستانیت پہ شک نہیں کرتا اس وقت تک جب تک ان کے اوپر لگائے گئے الزامات عدالت کے اندر ثابت نہ ہو جائیں, اور جنہوں نے لگائے ہیں ان کو ثابت کرنا چاہیے. میں کہتا ہوں, اور یہ عدالت کا بھی کام ہے کہ ان سنگین الزامات کا, جس میں امریکہ, جس میں آپ کا گریٹ بریٹن, اور جس میں آپ کا نیٹو کنٹینرز کی جو بات انہوں نے کی, وہ تو ابھی کیس سپریم کورٹ کے اندر ہے. اب میں یہ نہیں کہتا کوئی 26,000 جو مسنگ کنٹینرز ہیں وہ انہوں نے لیے ہیں, لیکن وہ بھی کیس اندر ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ایف آئی آر نہیں ہوئی, وہ تو 26,000 کنٹینر سامنے آ رہے ہیں. وہ بھی عدالت کو بڑے اچھے طریقے سے چھان بین کر کے جو دیکھیں اس پاکستان کی کیوں ہم اس جگہ پہ پہنچے آج جہاں پاکستان ہے, کہ ہمیں انصاف میں دیری ہوتی ہے. آج لوگ اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں انصاف کو, گولی بندوق پکڑ کے تو انصاف اپنے ہاتھ میں. یہ ایشو ہے. یہ صحیح ہے. عباسی صاحب بڑے, عباسی صاحب کے ساتھ ایک دو اور دوست بھی ہے, بڑے اچھے وکیل ہیں نون لیگ کے, لیکن حقیقت پسند نہیں کرتے. جب دلیل دینے پڑتے حقیقتوں کو بھول جاتے. پاکستان پیپلز پارٹی کی مرکزی قیادت نے 2 قائدین, پھر تیسرے کی تو مذاق بنا دی گئی ہے پاکستان کپے, تیسری کی 2 قائدین نے کبھی نہیں کہا جاگ سندھی جاگ ہمارا نعرہ نہیں ہے. پاکستان لیول کا بدنصیبی جس کو آپ کہتے ہو وہ آپ کے قائد نے شروع کی جاگ پنجابی جاگ سے. جب چیف منسٹر تھے, پنجاب ٹی وی کی بنیاد رکھنے کا اعلان آپ کے چیف منسٹر نے کی, پنجاب بیت المال کا بنیاد آپ نے رکھا, پنجاب ریڈیو کی بات آپ نے کی, دوسرے ملکوں کی آدم شماری اور پنجاب کی آدم شماری کا تقابلی جائزہ آپ لیتے رہے ہو, ابھی بھی آپ کہتے رہے ہو. پھر اب جو چیف منسٹر صاحب ہیں خادم اعلیٰ, وہ اب بھی کہتے ہیں پنجاب سے ناانصافی, پنجاب کی یہ بات, پنجاب کی یہ آغاز تو آپ نے کیا ہے. چھوٹے پنجاب کا چیف منسٹر یہی کہے گا نا, اور نہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے, بالکل نہیں, کبھی نہیں. ایک نکالے اس تناظر میں آپ کا پرائم منسٹر کہہ رہا ہے کہ سرائکی صوبے کی وہ اور بات ہے. وہ دیکھیں, جب سے میں پیدا ہوا ہوں مجھے سیاسی شعور ہے, سرائکی صوبے کی بات پاکستان میں ہوتی ہے, نہیں ہوئی ہوتی تو آج میاں صاحب اس کو کسی بھی طرح سے قبول نہیں کرتے. ہزارہ کی بنیاد پہ قبول کر لیا نا, اپنی تباہی پر دستخط خود کر دیے نا. اس تباہی کو چھوڑیں, اس پہ واپس اگر آپ کی پارٹی, اگر انہوں نے ایک جائزہ لیتے مرزا صاحب نے سندھیوں کے استحصال کی اتنی بات کی, انہوں نے کہا کہ ہم اتنے سینکڑوں سال سے اس خطے میں آباد ہیں, اس کے بعد انہوں نے بھوکے ننگے والی 2 مرتبہ باتیں کی یا 3 مرتبہ باتیں کی. گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے, الزامات کو اگر آپ نے ثابت نہیں کیا اور مرکزی قیادت نے اگر سٹینڈ نہیں لیا, یہی ہوتا رہے گا, یہی جواب آتا رہے گا. یہ تو آبزرویشن بنتی ہے کہ نہیں, کہ اس کے اوپر بھی اعتراض کریں گے. ہم نے الزامات کے سلسلے میں تو مرکزی قیادت کا موقف واضح ہے,
اور جو آپ رد کرتے ہیں ان کو؟ نہیں رد کرتے نا آپ. خورشید شاہ صاحب کا کل کیا بیان تھا؟ ہم نے کہا ذاتی ان کے الزامات ہیں. ذاتی کوئی چیز نہیں. مولانا بخش چانڈی صاحب لاکھوں لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں. میں ان کی کیسے تصدیق کروں گا؟ ان کی کیسے کروں گا؟ آپ ان کی تصدیق نہیں کریں. کسی کی بھی نہیں. ہم اپنی آپ مرزا صاحب کے الزامات کو یا ثابت کریں یا رد کریں. ہم کیوں ثابت کریں؟ جو الزام لگائے، جو کلام اللہ پہ ہاتھ رکھ کے کرے وہ ثابت کرے یا دوسرے ثابت. ایک چیز آپ نے نوٹ کی ہے کہ یہ بڑا آسان ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ جو فراڈیا ہوتا ہے وہ اپنے باپ سے بھی ملا ہوتا ہے، جو فراڈیا ہوتا ہے. اور وہ بلا کیا کہتا ہے کہ اخبار میں میرے بارے میں دے دو کہ مجھے آگ کر دیا گیا. لوگوں کو کروڑوں روپے اس نے لوٹے ہوتے ہیں، باپ کے پاس جاتے ہیں، باپ کے ساتھ رابطے ہوتے ہیں، ٹھیک، شیئر ہوتے ہیں، جائیدادیں نام ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ جناب میں نے تو بیٹے کو آگ کر دیا تھا اور یہ 10 دن پہلے کی اخبار ہے، یہ دیکھیں میں نے. سادہ الفاظ میں ملی بھگت. ٹھیک ہے سر، اب سنتے جائیں ذرا باپ سے. بات یہ ہے کہ آپ نے ایک منٹ چانڈی صاحب، دیکھ رہا آپ نے کتنی بات کی. میں نے ایک لفظ نہیں کہا، اس سے زیادہ بھی کہیں گے میں اپنے بھائی کی بات کروں، میرے لیے قابل احترام ہے، غیر سنجیدہ بات، لیکن غیر سنجیدہ نہیں ہے. یہ دنیا مکمل ہو جائے، یہ دنیا کی حقیقت ہے. میری بات تو سن، میری تلخی آ جائے یار. میں نے تو آپ کو کچھ بھی نہیں کہا. آپ نے 2 مرتبہ کے وزیر اعظم سے آپ کی زبان کی بنیاد کے اوپر الزام لگا دیا. میں تو خاموش رہا. چند دوست میرا آرگومنٹ دنیاوی ہوگا اور گلی محلے کا ہوگا، کیونکہ میں گلی محلے کی نمائندگی کرتا ہوں. میں باہر والا کوئی آرگومنٹ نہ کسی کتاب سے نکال کے کروں گا، نہ آپ کا مین پوائنٹ کیا ہے؟ میرا پوائنٹ یہ ہے. بیٹھتا ہوں گلیوں کی بات. ابھی کریں. اب چانڈی صاحب چانڈی صاحب آپ کو مکمل نہیں کریں گے، ان کا طریقہ واضح بڑا. میں یہ کہہ رہا ہوں، میں اپنے پوائنٹ آف ویو پہ قائم. میں اب آگے چلتا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے، انہوں نے روک دی اپنی پوری قیادت کو کہ ذوالفقار مرزا پہ تنقید نہیں کرنی، ذوالفقار مرزا کے اوپر تنقید نہیں. اس کا مقصد یہ ہوا کہ جب آپ کسی بات کی الزامات کی نہ ہاں کر رہے ہیں نہ کر رہے ہیں تو لوگ کیا سمجھتے ہیں. جب آپ کسی دلہن کے پاس جاتے ہیں اور ایک مرتبہ پوچھتے ہیں، دوسری مرتبہ پوچھتے ہیں، تو بیچاری تو چیخ چیخ کے تو نہیں، ہماری تہذیب میں تو ہے نہیں، شامل ہی نہیں ہے. تو اس کی خاموشی کو رضامندی تصور کیا جاتا ہے. یہ رضامندی یہ رضامندی والی خاموشی ہے، ملی بھگت ہے. میری بات سن لیں. یہ اب ملی بھگت کا لفظ میں استعمال کروں گا، وہ فلیئر اپ ہو جائیں گے. میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ خاموشی انہوں نے خود جواب دینا ہے کہ اس خاموشی کے پیچھے کیا پردہ ہے. ٹھیک ہے، اس کا میں نہیں کہوں گا کہ ملی بھگت ہے. یہ جواب میرے بھائی خود دے. آپ کو مفصل ایک سیکنڈ میں یہ ہے ان کی گلی والی زبان میں 20 جمالوں کا کردار. جب ایم کیو تھوڑا ہم سے اختلاف کرے، انہوں نے بیان دے دیا جناب قطرہ ہے اتحاد کا. ابھی ہمارے ان سے سندھ میں 20 جمالوں کا کردار ان کا ہے. ہر جگہ سندھ میں ہر جگہ ان کا ہے. بریک ہے، ہر جگہ ان کا ہے.